پشتو میوزک انڈسٹری کے ایک ٹاپ کے گلوکار شاہ سوار خان نے اعلان کیا ہے کہ وہ میوزک انڈسٹری میں واپس آنا چاہتے ہیں۔ شاہ سوار خان وہ گلوکار ہے جب وہ اپنے کیریئر کے عروج پہ تھے تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ میوزک انڈسٹری چھوڑ کر دعوت تبلیغ میں جائیں گے۔ یہ فیصلہ انہوں نے 2 دفعہ کیا، یعنی ایک دفعہ میوزک کوئٹ کر کے واپس، پھر تبلیغ، پھر واپس، اور ابھی 2 سال کے وقفے کے بعد وہ دوبارہ میوزک انڈسٹری میں آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے وجوہات یہ بتائی ہیں کہ 2 سال انہوں نے کافی میزریبل کنڈیشن میں وقت گزارا اور کسی نے ان کا پوچھا نہیں، انہوں نے گلہ بھی کیا ہے، اور اب اپنے معاشی استحکام کے لیے وہ اپنے فن کو دوبارہ استعمال کریں گے۔ یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے، بس یہ پرسن مجھے تو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن لوگ کافی آؤٹریج دکھا رہے ہیں۔ یہ اس سے ہٹ کے ایک چیز میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں، اپنی ذاتی زندگی کا تجربہ اور مشاہدہ میرا یہ ہے کہ جب آپ کوئی بھی فیصلہ جذباتی بنیاد پہ کرتے ہیں تو زیادہ چانسز اس بات کے ہوتے ہیں کہ آپ اپنا فیصلہ واپس لیتے ہیں۔ جذبات کی بنیاد پہ اکثر ایسے فیصلے ہوتے ہیں جو ریلیجس ڈرائیو موومنٹس ہوتے ہیں، ان سے آپ ان کے کسی اقدام سے متاثر ہو کے ان کا کام آپ کو اٹریکٹیو لگتا ہے، یا جو سپریٹسٹ موومنٹس ہوتے ہیں ان میں کوئی آپ کو چمک نظر آتی ہے اور آپ اس جانب اٹریکٹ ہوتے ہیں، تو یا پھر کسی کی ایسی تقریر جو ہے وہ آپ سن لیتے ہیں کسی حوالے سے، بغاوت کے حوالے سے، کوئی جو مختلف جو ملیٹنٹس آرگنائزیشنس ہیں ان کے حوالے سے، وہ ان تقریروں پہ یا ان جو آپ کو انوائرمنٹ مل جاتے ہیں اس پہ آپ اتنے ایموشنل ہو جاتے ہیں کہ آپ ایکسٹریم ڈیسیجن کر لیتے ہیں اور ان کو جوائن کر لیتے ہیں، جو کہ بعد میں جب آپ ریئلائز کرتے ہیں تو آپ پچھتاتے ہیں۔ اسی طرح آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کافی لوگ داعش میں چلے گئے، پھر انہوں نے اپنا میڈیا کو بتایا کہ ہم واپس آنا چاہتے ہیں، ویڈیوز ریکارڈ کرائی۔ اسی طرح جو عموماً لو میریجز ہوتے ہیں وہ ناکام ہوتے ہیں، کیونکہ لوگوں کو امیچور ٹائم پہ ایک قسم کا ان کو لگتا ہے کہ ان کو محبت ہے، بعد میں جب ان کی شادی ہو جاتی ہے اور میچورٹی آ جاتی ہے تو وہ اپنا ڈیسیجن جو ہے وہ ان سے سٹیپ بیک کرتے ہیں۔ عموماً ڈیسیجنز جب اس طرح جذبات کی بنیاد پہ لیے جاتے ہیں تو وہ ڈیسیجن امیچور ہوتے ہیں، اور یہ جذبات کی بنیاد پہ انسان فیصلہ امیچورٹی کی ایج میں کرتا ہے۔ تو میں یہ کہوں گا، جو میرا اپنا ذاتی ایکسپیرینس رہا ہے، میں نے تبلیغ میں 40 دن لگائے ہیں، 10 دن لگائے ہیں، اس سے روزے جو ہیں وہ انلیمیٹڈ لگائے ہیں، شب جمعہ، بیانات، اتنا زیادہ میں اس میں وقت میں گزارا ہے، اور جو میں نے دیکھا ہے وہ یہ ہے کہ یہ ایک اچھا کام ہے، انتہائی اچھا کام ہے، لیکن اس کے کرنے والوں کا یا اس کا جو طریقہ کار ہے اس پہ اتنے سالوں بعد جو میں فیل کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ شاید وہ صحیح نہیں ہے۔ جو ٹارگٹ ان کا ایریا ہے، جو ینگ ہے، یوتھ ہے، اسکول، کالجز اور یونیورسٹی کے طلبات، اور پھر جو لوگ اپنے کیریئر کے سٹارٹ میں ہوتے ہیں، جو امیچور ہوتے ہیں، شادی نہیں ہوتی، بچے نہیں ہوتے، رسپانسبل نہیں ہوتے، ان کو وہ ٹارگٹ کرتے ہیں۔ اور جب عموماً یونیورسٹیز میں ہمارے بہت سے اچھے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ انہوں نے کوئٹ کیا بیچ میں، اور انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ ایک نئے انوائرمنٹ میں آپ اتنے برین واشڈ ہو جاتے ہیں کہ آپ زندگی سے آپ متنفر ہو جاتے ہیں، زندگی کو آپ ایک قسم کے چھوڑ دیتے ہیں، چونکہ آپ امیچور ہوتے ہیں۔ بہت سے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ ایف ایس سی کے بعد میڈیکل انجینئرنگ میں جانے کے بجائے تبلیغ میں چلے جاتے ہیں، اور وہ پھر اپنا کیریئر ہی ختم کر دیتے ہیں۔ تو کہنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ جب بھی آپ دعوت تبلیغ کے ساتھ جاتے ہیں تو یہ آپ کا ذاتی فیصلہ ہے، آپ جائیں، لیکن میں ریکمینڈ یہ کروں گا اپنی پرسنل ایکسپیرینس کی بنیاد پہ، جو میں سفر ہوا ہوں اس میں جانے کے بعد، پھر جو آپ کے ذہن میں چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، جو آپ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ کوئی پراپر رسپانسبل ہو کے لائف نہ گزار رہے ہو، انڈیپینڈنٹ، اور آپ کی شادی اور آپ کے بچے نہ ہوں، تو آپ کوشش کریں کہ ان کا جو کام ہے اس کوڈ آف ایتھکس میں، اس انوائرمنٹ میں، اس انسٹیٹیوشنلائز طریقے سے اپنے آپ کو وہاں پہ ایسوسیٹ نہ کریں۔ اس سے آپ کو پھر بہت نقصان ہوگا، اور آپ بعد میں آپ کے جب ڈیسیجن
اسٹیپ بیک کریں گے, اپنے ڈیسیجن کو واپس لیں گے, اپنے ڈیسیجن سے واپس ہٹیں گے, تو ایک تو معاشرہ سوسائٹی کا بڑا پریشر ہوگا, اور آپ خود بھی بہت کنفیوز ہوں گے. کبھی کبھی لوگوں کا زندگی سے جو ان کا انٹرسٹ چلا جاتا ہے. کافی لوگ خودکشی کرتے ہیں. ہمارے علاقے میں ایک ایم فل کے ایک ڈاکٹر نے خودکشی کی تھی, اور وہ جو ان کو اثرات ہوئی تھے وہ یہاں سے ہوئی تھے. اور بھی بہت سی وجوہات, بہت سے نقصانات آپ فیس کریں گے اگر آپ امیچور ایج میں اس سارٹ آف ورک کے ساتھ اٹیچ ہو جائیں, کیونکہ ان لوگوں کا کام کرنے کا انداز اس طرح سے ہے کہ وہ آپ کو دنیا سے متنفر کر دیتے ہیں. دنیا میں آپ سمجھتے ہیں کہ میں دنیا میں ہوں ہی نہیں, آپ ایک خیالی دنیا میں رہنے لگ جاتے ہیں, چونکہ آپ پھر اب کم عمر ہوتے ہیں, امیچور ہوتے ہیں, شادی بھی آپ کی نہیں ہوئی ہوتی, تو ان ڈیزائرز سے آپ ان کو آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اور وہ آپ کی سامنے جنت کی ایسی منظر کشی کر لیتے ہیں کہ آپ پھر مسائل کا شکار ہو سکتے ہیں. تو میں شاہ سوار کو جو زندگی میں نے خود فیل کیا, میں ان کا درد سمجھ سکتا ہوں. میں باقی اسٹوڈنٹس سے کہوں گا, اسپیشلی ینگ جو لوگ ہیں ان سے کہوں گا کہ پلیز اس کام سے کوئی آپ کو نہیں روکتا. آپ گھر میں لوگوں کو اچھی بات کی تلقین کیا کریں, برے کاموں سے روکا کریں, گھر میں ہی سارا کچھ جو ہے وہ سیکھنے کی کوشش کریں. اور خاص طور پر اگر آپ پھر بھی بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ اپنے محلے کا جو آپ کا امام ہوتا ہے, جو مسجد کا امام ہوتا ہے, جو عالم ہوتا ہے, ان سے سیکھا کریں. کیونکہ جن لوگوں کے پاس علم ہوتا ہے اور جن لوگوں کے پاس علم نہیں ہوتا وہ برابر نہیں ہوتے. بے شک دعوت تبلیغ والوں کا لہجہ بڑا اچھا ہوتا ہے, لیکن ان کے پاس اکثریت جو ہوتی ہے ان کے پاس علم نہیں ہوتا, اور جب ان کے پاس علم نہیں ہوتا تو وہ زیادہ چانسز اس بات کے ہیں کہ وہ آپ کو مس گائیڈ کریں گے. وہ نہیں چاہتے کہ آپ کو مس گائیڈ کریں, وہ آپ کا بھلا چاہتے ہیں, لیکن چونکہ وہ خود ان کے پاس نالج نہیں ہوتا اور خود اتنا ایکسپیرینس نہیں ہوتا, تو آپ ایکسٹریم ڈیسیجن پھر لے لیتے ہیں, اور بعد میں آپ کو ان ڈیسیجن سے جب آپ فٹ بیک کرتے ہیں تو آپ کو خود بھی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا, آپ کی فیملی بھی آپ کو ایکسیپٹ نہیں کرتی, اور کافی پریشر ہوتا ہے. میں خود اس پریشر کو کافی زیادہ جگہوں پہ فیس کرتا ہوں, اور میں اس کے بعد میں نے سوشل لائف تک اینڈ کر دی, کیونکہ جب بھی میں لوگوں سے ملتا ہوں اس سرکل کے جو دعوت تبلیغ سے جڑے تھے تو وہ الگ طرح سے کمپلین کر رہے ہوتے ہیں, اور باقی جو لوگ ہیں وہ ایک طرح سے وہ پریشر میں آ کے میں نے کافی اپنی زندگی جو ہے وہ ریسٹرکٹ کی ہوئی ہے. تو میں شاہ سوار کا دکھ سمجھ سکتا ہوں. شاید آپ میرا دکھ نہیں سمجھ سکتے اور آپ شاہ سوار کا دکھ نہیں سمجھ سکتے. اور یہ بھی میں کلیئر کروں کہ جو لوگ ایک سرٹن ایج کے بعد, یعنی 35 to 40 ایج کے بعد جب ان کے پاس علم ہو وہ اس فیلڈ میں چلے جاتے ہیں, تو وہ کافی زیادہ چونکہ اسٹیبل ہوتے ہیں ایموشنلی, وہ ایک چھوٹی سی تقریر سے, ایک چھوٹے سے بیان سے وہ اتنے جو ہے وہ متاثر ہونے والے لوگ نہیں ہوتے, تو وہ کافی سروائیو کر جاتے ہیں اور کافی وہ اس لائف میں پھر اپنی زندگی جو ہے وہ جی لیتے ہیں. لیکن کم عمری میں جو لوگ گئے ہیں, میں بہت سے لوگوں کو جانتا ہوں بائی نیم, میں ان کا کسی کا نام نہیں لینا چاہتا, 4 مہینے لگائے, حافظ قرآن تھے, ہر دفعہ چلہ لگاتے رہے, باقاعدہ سے جڑے رہے, لیکن پھر اس فیلڈ کو چھوڑ دیا کیونکہ وہ ڈیسیجن انہوں نے ایموشنل بیسس پہ لیا تھا, اور جب وہ بیٹھ گئے اپنے ساتھ تو ان کو لگا کہ شاید انہوں نے اپنے آپ کو ادھر ڈال دیا, اس سانچے میں ڈال دیا جو وہ حقیقت میں تھا نہیں. اور ایسے لوگوں کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو خود دعوت تبلیغ میں ہوتے ہیں لیکن وہ اپنے بچوں کو, اپنے چھوٹے بھائیوں کو, اپنے قریبی لوگوں کو اس طرف ان محفلوں میں جانے سے روکتے ہیں, کیونکہ اس کام تو بڑا اچھا ہے لیکن کرنے والے جو لوگ ہیں ان کا طریقہ کار جو ہے, اور جس انداز میں جو آڈینسز کو, جو لوگوں کو وہ ان کی جو ٹارگیٹنگ ہوتی ہے وہ صحیح نہیں ہے. اس کے نقصانات سوسائٹی کو ہو رہے ہیں, لیکن چونکہ سینسیٹیو ہے, دین کے ساتھ جڑے لوگ ہیں تو لوگ بات نہیں کرتے. اور میں یہ ہر اس پیرنٹ سے جو کہ میں ہر شخص کو باپ یا ماں نہیں کہتا, جس بایولوجیکلی کسی بچے کو جنم دیا تو وہ باپ نہیں ہو جاتا جب تک وہ رسپانسیبل نہیں ہوتا, جب تک اپنے بچوں کی فکر ان کو نہیں ہوتی. میں رسپانسیبل پیرنٹ سے کہوں گا کہ پلیز اپنے بچوں کو اس ایج میں جب وہ کافی زیادہ جو ہے نابالغ ہوتے ہیں,
اپنے بچوں کو اتنے اس سے انوائرمنٹ سے دور رکھے. گھر میں بے شک گھر میں جو ہے وہ جتنا ریلیجس ماحول آپ ان کو دے سکتے ہیں, کوئی ان کو ٹویٹر لے کے آ سکتے ہیں, محلے کے عالم جو ہوتے ہیں مفتی صاحب ان سے پڑھا سکتے ہیں, وہ پڑھائیں, لیکن اس انوائرمنٹ میں اپنے بچوں کو جانے مت دیں. خاص طور پر یہ جو رات آپ سے بچے لے کے چلے جاتے ہیں, اس کا کافی نقصان ہوتا ہے, کافی نقصان ہوتا ہے. اور اس سے جو سیکنڈ اس دعوت تبلیغ کا بچہ یا تو ملیٹنٹ گروپ کے بعد چلا جاتا ہے جہاد کے شوق میں, یا پھر وہ تصوف میں چلا جاتا ہے, بہت سے لڑکوں کو میں نے دیکھا ہے, اور یا پھر وہ اکثر چانسز اس کے بھی ہوتے ہیں کہ ایتھیسٹ بن جاتا ہے, مذہب سے اعتبار اٹھ جاتا ہے, قیدیانی ہو جاتا ہے. بہت زیادہ چانسز اس بات کے ہوتے ہیں کہ وہ اس چیز کو, وہ جو ماحول میں ڈل جاتا ہے اس کو وہ ایبزارب نہیں کر پاتا اور وہ پریشان رہتا ہے, کافی زیادہ پرابلمز ہوتے ہیں. تو جب آپ بڑے عمر کے نہیں ہوتے, جب آپ میچور نہیں ہوتے, تو کوشش کیا کریں کہ اتنا زیادہ ٹائم نہ دیں, یا پھر اپنے آپ کو اس شیپ میں نہ ڈالیں جو کہ آپ پرماننٹلی اپنے آپ کو رکھنا نہیں چاہتے, کیونکہ سوسائٹی کا پریشر آپ کو پھر ڈپریشن میں مبتلا کر دے گا. سوسائٹل پریشر جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ مسائل جو ہے وہ آپ کے لیے کھڑے کرے گا. سو دیٹ واز آن مائی سائڈ. مجھے یقین ہے کہ جو لوگ میچور ہیں وہ اس بات سے افینڈ نہیں ہوں گے میری باتوں سے, لیکن ظاہری بات ہے ہر شخص اتنا میچور نہیں ہوتا. تو کچھ لوگ میری اصلاح کرنے کے لیے میری اصلاح ضرور کریں. میں کسی بھی طرح سے کسی کو افینڈ کرنے کے لیے میں یہ ویڈیو نہیں بنا رہا ہوں. میں اپنی زندگی کے میرے جو اس وجہ سے کہ میں امیچور تھا, اور میں جو وقت میرا کیریئر بنانے کا تھا, جو وقت میرا پڑھنے کا تھا, اس میں اس پہ ایکسٹریم پوزیشن میں چلا گیا کہ میں نے جو اپنا گیٹ اپ چینج کیا اور میں نے اپنے آپ کو اس فیلڈ کے لیے حوالے کیا اور اپنی زندگی کی پرواہ ہی چھوڑ دی. اور اپنے ان دنوں میں اپنے گھر میں میری شادی تھی, اس میں بھی میں شامل نہیں ہوا. تو ان تمام تجربات کو, ان تلخ تجربات کو سامنے رکھ کے میں آپ لوگوں کو صرف اور صرف ان لوگوں کے جو کہ اس سے افیکٹ ہو سکتے ہیں اور بعد میں پھر ان کو لگے گا کہ انہوں نے اس طرح بات کی تھی, ان کے لیے میں نے یہ بات کی ہے. سو پلیز کبھی بھی اس بات کو کسی بھی طرح سے میں کسی کو افینڈ کرنے کے لیے, کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے لیے میں نہیں کہہ رہا. اور میں ظاہری بات ہے جن باتوں کا ڈر ہے اس کو سامنے رکھ کے اتنی ایکسپلینیشن دیتا ہوں, ادروائز میں نے ویڈیوز میں کبھی اتنی ایکسپلینیشن نہیں دی ہے. سو آئی ہوپ کہ میسیج جو ہے وہ کنوے ہو چکا ہے. اور شاہ سوار ظاہری بات ہے مزریبل کنڈیشن میں لائف گزار رہے تھے, اور جیسے شاہ باچا آج کل بیچارے اتنے قسم پرسی میں ہیں کہ کوئی ان کا پوچھتا نہیں. شاز خان نے کوئی ایک دکان کھولی تھی, وہ میں نے سنا ہے, آئی ڈونٹ نو کہ ریئل میں کیا ہے, کہ اس میں ان کو اتنا فائدہ نہیں ہوا. اور بھی بہت سے ایسے لوگ جو آپ لوگوں کے ارد گرد ہوں گے, آپ لوگوں کو جانتے ہوں گے, جنہوں نے پھر اپنا ڈیسیجن واپس لیا. تو میں سب لوگوں سے کہوں گا کہ آپ جنید جمشید کی مثال اگر دیتے ہیں تو انہوں نے وہ انتہائی میچور ایج میں چلے گئے تھے, انہوں نے زندگی کا سب کچھ دیکھ لیا تھا, وہ ایموشنل سٹیج سے گزر چکا تھا. تو وہ اگر سسٹین کر گیا تو وہ ایک الگ چیز تھی. لیکن اگر آپ کم عمری میں ہیں تو پلیز زندگی سے پیار کیجئے, اس دنیا سے پیار کیجئے گا, اپنے فیملیز سے پیار کیجئے گا. اس دنیا میں انسانوں کو کچھ دینے کے لیے نالج حاصل کیجئے گا, کچھ کنٹریبیوٹ کرنے کے لیے نالج حاصل کر لیجئے گا. اپنے آپ کو فضول ایک کیڑا یا اس طرح سا کہ میری زندگی کا واحد مقصد میں نے مرنا ہے اور بعد میں جو ہے وہ آپ کی زندگی کا واحد مقصد جینا ہے, دوسروں کے لیے کچھ کرنا ہے. یہ ہرگز آپ کی زندگی کا مقصد نہیں ہے کہ آپ نے بس ادھر ایک عارضی طور پر جو مثال دیتے ہیں کہ اتنا وقفہ, اتنا ایسے لو جیسے کہ لیٹرین, وہ نہیں ہے. زندگی بہت قیمتی ہے, اس میں